السلام علیکم۔ میں نے جو ٹاپک چوز کیا ہوا ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اور ہم ان باتوں کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ یہ باتیں بھی اتنی ہی ضروری ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو پاکستان سے شفٹ کرتے وقت انہیں سکھانی چاہیے، انہیں بتانی چاہیے، تاکہ وہ یہاں آ کے اپنی لائف کو اس طریقے سے پلان کر سکیں، اس طرح کا اسکیجول بنا سکیں، تاکہ اگر یہاں وہ پرماننٹ رہنے کے ارادے سے آئے ہیں تو فیوچر میں ان کو کوئی کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ جس کنٹری میں شفٹ ہوئے ہیں اگر تو وہاں کی لینگویج انگلش ہے تو آپ اگر پاکستان سے انگلش سیکھ کے آئے ہیں تو آپ یہاں آ کے اپنی لینگویج کو امپروو ضرور کریں۔ لیکن اگر کسی ایسی کنٹری سے آئے ہیں جہاں انگلش نہیں بولی جاتی، کوئی دوسری لینگویج ہے، تو آپ پلیز ضرور اسکول میں ایڈمیشن لیں، پراپر لینگویج سیکھیں، کیونکہ جب تک آپ کو زبان یہاں اس کنٹری کی زبان نہیں آئے گی تو آپ کمیونیکیٹ پراپر طریقے سے نہیں کر سکیں گے۔ جابز میں آپ کو پریفرنس نہیں دی جائے گی کہ اگر آپ کو اس کنٹری کی لینگویج نہیں آتی آپ اچھا ارن نہیں کر سکیں گے۔ دوسرا، آپ ایجوکیشن جو پاکستان سے لے کے آئے ہیں آپ اس کو یہاں آ کے پلیز اپنی ڈگریز کو اپڈیٹ کریں، اپنی یہاں آ کے کورسز اس سے ریلیٹڈ کریں، کیونکہ اگر صرف وہ ڈگریز لے کے آپ بیٹھے رہیں گے تو وہ یہاں پہ وہ زیرو ہیں۔ جب تک آپ اپنی ڈگریز کو اپڈیٹ نہیں کریں گے، آپ پراپر کورسز نہیں کریں گے تو آپ یہاں پہ کچھ بھی نہیں، اپنی اسٹڈی سے ریلیٹڈ کچھ بھی آگے جاب وغیرہ یا کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسرا، ڈرائیونگ ضرور سیکھیں، یہ تو ٹائم سیونگ ہے، بالکل ٹائم سیونگ ہے۔ اگر آپ نے ڈرائیونگ سیکھ لیا ہے تو آپ یقین کریں کہ آپ کے آدھے کام آسان ہو جاتے ہیں، ورنہ بسز پہ کھڑے ہونا، ٹرین اسٹیشن پہ انتظار کرنا، بہت ٹائم ضائع ویسٹ ہو جاتا ہے آپ کا۔ تو آپ آ کے پلیز جو ہی ٹائم ملے آپ کو تو یہ بھی سٹارٹ میں ہی کام کر لیں۔ اگر سٹارٹ میں یہ سب کچھ نہیں کریں گے، یقین مانیں آگے لائف میں اتنا انسان بزی ہو جاتا ہے کہ یہ سٹارٹ والے کام دوبارہ کرنا چاہتا بھی ہے لیکن اس کو آپ مینیج نہیں کر پاتے ہیں۔ پھر دوسری لائف کی ضروریات زندگی میں انسان بہت زیادہ بزی ہو جاتا ہے۔ تو پلیز ان ساری چیزوں کو جو ہے دوسرا ایک پلان بنا کے چلیں، ایک اسکیجول کریں، اپنے فیوچر کو پلان بنا کے چلیں، اپنے گولز کو اپنے دماغ میں رکھیں۔ بے شک یہاں لڑکوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم آتے ساتھ ارن کرنا شروع کر دیں۔ آپ شام کے ٹائم کی آپ پارٹ ٹائم جاب ضرور کریں، لیکن سٹارٹ میں اگر آپ آ کے لینگویج سیکھ لیں گے، آپ کورسز کر لیں گے تو یہ آپ کو وہی جابز آپ کو زیادہ اچھی جاب کر سکیں گے، آپ زیادہ اچھا اپنے لائف کو امپروو کر سکیں گے۔ اور دوسرا، جو بھی یہاں پہ کام کریں وہ لیگل طریقے سے کریں، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کے لیے آپ کو پھر یا تو واپس اپنے ملک جانا پڑے یہاں رہ کے، یا اگر واپس ملک بھی نہیں جاتے لیکن اگر کوئی ایسا کام انلیگل کر رہے ہیں تو وہ پھر آپ کے لیے وہ آپ کی لکھا جائے گا کہ اس نے یہ کام زندگی میں پہلے کر چکا ہے غلط۔ تو اس لیے اپنی ہر کام کو لیگل طریقے سے لے کے چلیں، اچھے طریقے سے یہاں پلان اپنی لائف بنا کے چلیں گے، پلان بنا کے زندگی میں چلیں گے تو انشاءاللہ یہاں پھر آگے آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ میں یہ باتیں اس لیے آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں کیونکہ یہ باتیں ہم یوزلی ایک دوسرے سے نہیں پوچھتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے، یہی سنتے ہیں کہ باہر کی لائف بہت ٹف ہے، بہت ٹائم کے حساب سے چلنا پڑتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ٹف کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، کیا ہمیں ہم نے نئی پلان سٹارٹ میں بنائے ہوتے ہیں یا ہم نے کیا کچھ یہاں سے تیاری اپنی کر کے جانی ہوتی ہے کہ ہماری لائف وہاں جا کے ٹف نہ ہو۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں بھی ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے بچوں دونوں میرے لیے اتنے جتنی لڑکے امپورٹنٹ ہیں اتنی ہی لڑکیاں امپورٹنٹ ہیں۔ بے شک لڑکیاں بس اپنا مائنڈ رکھتی ہیں کہ چلیں ہم جا کے جاب نہیں کریں گے، صرف گھریلو زندگی میں رہیں گے، لیکن اگر وہ بھی اگر سٹارٹ میں آ کے یہ سب کچھ سیکھ لیں گی تو اگر خدا ناستہ اگر لانگ رن میں انہیں کبھی ضرورت بھی پڑتی ہے فیوچر میں کہیں جاب کرنے کی یا اپنی ان سکلز کو یوٹیلائز کرنے کی، تو اگر ان کے پاس یہ سکلز ہوں گے، انہوں نے پراپر سب کچھ سیکھا ہوگا تو وہ کبھی بھی ان چیزوں کو یوٹیلائز کر سکیں گے۔ اور علم کبھی بھی، میرا تو ماننا ہے، ضائع نہیں جاتا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں آپ اس کو ضرور یوٹیلائز کرتے ہیں۔ میرا مقصد صرف ان چیزوں پہ بات کرنے کا یہ تھا کہ جو غلطیاں میں نے کی ہیں یا جو کام میں نے پراپر طریقے سے نہیں کیے ہیں ان کی وجہ سے جو مجھے ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ جو نئے آنے والے ہیں ان کو ان چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر ہم کسی کو اچھی بات بتا سکتے ہیں تو ہمیں ضرور بتانی چاہیے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر کسی طریقے سے بھی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ضرور کرنی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ان چیزوں کے بارے میں ضرور سوچیے گا، سوچ کے پلان بنا کے چلیں، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ حافظ۔